جب کسی شخص کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے نا، تو اس کی ذمہ داری ایک انسان سے زیادہ ہوتی ہے جس کے پاس وہ عہدہ نہ ہو۔ پولیس کی جب کوئی انسان وردی پہنے نا، تو وردی پہننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قانون پر وہ سب سے زیادہ عمل کرے گا خود، بنسبت اس انسان کے جس کے پاس وردی نہیں ہے۔ کیونکہ پولیس کی وردی پہننے والا پڑھ لکھ کر آتا ہے، یا کوئی جاہل گنوار دیہاتی ہوتا ہے جس کو پولیس کی وردی پہنا دی جاتی ہے کہ جو دل چاہے کرتا رہے۔ آئے روز میڈیا کے اوپر یہ خبریں، فلاں پولیس والے نے ابھی ریسنٹلی 10 سال کے بچے کو مار دیا، اس جگہ پہ رکشے والے کو مار دیا، اس جگہ پہ کسی کے منہ پہ جوتا مار دیا، کسی کے گھر میں گھس کے عورت کے کپڑے پھاڑ دیے۔ کون ہے؟ پولیس کی وردی پہنی بھی کس نے آخر؟ کیا گاؤں دیہات کے ڈاکوؤں کو، کچے کے ڈاکوؤں کو، کوئی طوائف زادوں کو، حرام زادوں کو وردیاں پہنا کے معاشرے میں چھوڑا گیا ہے کیا؟ یا کوئی انٹرویو کر کے پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے پریکٹیکل مسلمانوں کو بھرتی کیا گیا پولیس کے اداروں کے اندر؟ یہ میرا سوال ہے۔ وردی پہننے کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص اپنے اوپر جب لکھ رہا ہے ایس ایچ او ہوں، اے ایس آئی ہوں، فلانا ہوں، ڈی ایس پی ہوں، سی ایس پی ہوں، جو بھی ہے وہ، اس کی عہدے بھی بڑھ رہا ہے، ساتھ میں ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، یا پھر حرام کاریاں بڑھ رہی ہیں اور ساتھ میں جہنم کی تیاری زیادہ بڑھ رہی ہے؟ یہ بھی بتا دے پھر وہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت جب بنتے ہیں، جب ان کا لیول اتنا ہائی ہے، ہائیسٹ اسٹیٹس ہے ان کا، نبوت نہیں ہے نا ان کے پاس، باقی کون سا اسٹیٹس کم ہے؟ انسان، مسلمان، خلیفہ، اور سادگی سے سو جاتے ہیں، پیوند لگے ہوئے کپڑے، پرانے کپڑے، حال یہ کہ کسی بیوہ مسکین یتیم کی مدد کرنی ہے تو کر رہے ہیں، گھر پہ آ کے اس کی صفائی کرنی پڑی تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو رشوت نہیں لی کسی سے۔ حضرت عمر فاروق نے تو کسی بچے کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا، حضرت عمر فاروق نے تو کسی عورت کو جا کے سڑک پہ نہیں گھسیٹا، حضرت عمر فاروق نے تو عورتوں کے گھروں میں گھس کے جا کے ان کے کپڑے نہیں اتارے، حضرت عمر فاروق نے تو عورتوں کے ساتھ زنا نہیں کیا، حضرت عمر فاروق نے تو 10 10 سال کے بچوں کے منہ نہیں توڑے، حضرت عمر فاروق نے تو سڑکوں پہ جا کے لوگوں سے رشوت لے کے اپنی جیب گرم نہیں کی۔ تو کون سا پولیس والا حضرت عمر فاروق سے زیادہ لیول پر آ گیا 21ویں صدی میں؟ آ جا پھر وہ سامنے بات کر لیتے ہیں۔ اگر وہ خود کو مسلمان کہتا تو آگے بات کرے، اور اگر وہ کافر ہے تو پھر جو مرضی کرے، کیونکہ کافروں کے لیے تو اللہ نے دردناک عذاب رکھے ہوئے ہیں، کافروں کے لیے تو دردناک تیار ہے، تیاریاں رکھی ہوئی، پوری تیاری کی ہوئی ہے، بدترین ٹارچر کے ساتھ تشدد کر کے ہڈی پسلی ایک کر کے توڑ کر اور پھر دوبارہ جوڑ کے پھر توڑ کے پھر جوڑ کے ہمیشہ کا ایسا عذاب رکھا گیا ہے، اور جو فار ایور چلے گا بغیر کوئی کمی کیے، بلکہ عذاب میں مزید اضافہ کیا جائے گا، تکلیف کو پہنچانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، ایکسپیرینس کروانے کے لیے کہ تمہارے دنیا میں کیے ہوئے اس عمل کا نتیجہ ہے جو تم لوگوں پہ کر رہے تھے نا، اب تمہارے ساتھ اس سے زیادہ ہوگا، لیکن یہ کم نہیں ہوگا اور ختم بھی نہیں ہوگا۔ تو جس کو شوق ہے وہ پولیس کی وردی پہن کر اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے بجائے لوگوں کی جیبیں پھاڑے، ان کے منہ توڑے، عورتوں کے کپڑے پھاڑے، راتوں کو بستر گرم کر لے، تھانوں میں لا کے عورتوں کے زنا کر لے، جو مرضی کرنا ہے کر لے، لیکن وہ یاد رکھ لے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ریکارڈنگ اس نے اپنے آگے بھیجی ہیں اللہ کے سامنے، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے نا، پھر نہ اس کا افسر اس کو بچا سکے گا، نہ اس کی ماں اس کو بچا سکے گی، نہ اس کا باپ اس کو بچا سکے گا۔ وہ پولیس کی وردی پہن کر وہ انسان جو خود کو بہت بڑا خدا سمجھنا شروع ہو گیا صرف وردی کی بنیاد پر، یہ وردی اللہ پھاڑ کر پھینک دے گا، اور اس وردی کی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ کے سامنے اسی انسان کی ویلیو ہوتی ہے جس کے پاس تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، جس نے تقویٰ کی وردی پہنی ہوئی ہے نا، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ باقی پولیس اور آرمی کی وردی اللہ کے سامنے دو کوڑی کی بھی نہیں ہے اگر وہ کسی نے تقویٰ کے ساتھ نہیں پہنی ہوئی۔